اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنی لقد نوّر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف اردو ترجمہ اور تفسیر اور اس کی آیت نمبر 108 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کا اظہار قوم کے سامنے کیا اور فرعون کے دربار میں جب اپنا روشن ہاتھ دکھایا پلس ساتھ میں وہ عصا بھی دکھایا کہ جس کو جب آپ نے میدان میں ڈالا فرعون کے دربار میں تو وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا کہ جس کا ایک جبڑا زمین پر تو دوسرا محل کی دیوار پر لگتا تھا۔ اتنا بڑا اور خوفناک اژدہا دیکھ کر فرعون بھی ڈر کے بھاگ گیا۔ اب ایسے یہ دو معجزات دیکھ کر آگے سے قوم کے کافر سرداروں کا کیا رویہ تھا دیکھیں۔ اگر آپ قصص الانبیاء بھی ساتھ ساتھ سیشن سنتے آ رہے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ آپ 30 سال کی عمر میں قوم سے گئے اور 40 سال کی عمر میں آپ واپس آئے، تو اس دوران 10 سال کا گیپ تھا۔ تو قوم کے لوگ یہ سمجھے، انہوں نے یہ آپ پر بہتان لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جادو سیکھنے کی وجہ سے 10 سال اس شہر مصر سے باہر رہے ہیں اور اب یہ جادو سیکھ کر آ گئے، لہٰذا انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جیسے ہی انہوں نے معجزات دیکھے فوراً بہتان لگانا شروع کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ فرعون کے جو مشیر ہیں نا، جو آپس میں اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں، اور ایک روایت کے مطابق وہ فرعون سے ہی بولے کہ موسیٰ اتنے روز سے جو مصر سے غائب رہے نا، یہ جادو سیکھنے گئے تھے، اب یہ بڑے جادوگر بن کے لوٹے ہیں، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی تمام تر کوششیں صرف اس لیے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہارے ملک سے نکال دیں، یہاں خود حکمرانی کریں۔ تو بولو اب کیا مشورہ ہے؟ اپنے بچاؤ کی فکر کرتے ہیں۔ اب اس پر آپس میں ان کی بحث جاری تھی، ٹھیک ہے، اور بحث کے مطابق نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی موسیٰ سے تم خود کچھ نہ کہو، نہ انہیں نہ ان کے بھائی کو، ان کے حال پہ رہنے دو۔ مصر کے اطراف اور ارد گرد جو بستی والے ہیں وہاں سے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کرتے ہیں۔ فرعون کو کہا گیا کہ اپنے تم جس کو کہہ لیں کہ عام الفاظ میں پولیس، اس کو بھیجو اور ان جادوگروں کو وہ بلا کے لائے، ہم موسیٰ کا اور ہارون کا مقابلہ کریں گے۔ تو جادوگروں کو یہاں بلایا جائے، چاہے ڈرا دھمکا کر یا مال و دولت کی لالچ دے کر جمع کیا جائے، اور مصر میں یہاں بلاؤ، اور یاد رکھنا معمولی جادوگروں کو نہ لے کے آنا، ماہر جادوگروں کو لے کے آنا، کیونکہ موسیٰ بہت ماہر قسم کا جادو نعوذ باللہ سیکھ کے آئے، یعنی الغرض انہوں نے بہترین قسم کے اپنی طرف سے عالموں کو اکٹھا کیا۔ تو فرعونی لوگوں نے، فرعون کی جو پولیس ہے اس نے بہت جلد علاقے کے جو جادوگر ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان جادوگروں کو جمع کیا اور فرعون کے پاس لے آئے۔ اب جو جادوگر فرعون کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ انعام مانگا نا اپنا، مصارف اور اجرت مانگے کہ ہمیں کیا انعام ملے گا۔ تو فرعون نے آگے سے کیا لالچ دیا، بڑا عمدہ قسم کا۔ اس وقت بادشاہ کے قریب اس سے ملنا ہی بہت بڑی بات ہوتی تھی، یہاں تک کہ فرعون نے کیا کہہ دیا،
उस वक़्त का बादशाह था, कहता है मैं तुम्हें अपनी पार्लियामेंट का एक मेंबर बना दूंगा, यानी मैं तुम्हें अपने करीब तरीन बंदों में शामिल कर लूँगा, और वो जो जिस तरह एक बादशाह के वज़ीर होते हैं, मुशीर होते हैं, उसी तरह तुम्हारा भी एक मर्तबा होगा, और तुम्हें इसके अलावा दर्जे और इज़्ज़त भी अता होंगे, सब मेरी बारगाह के तुम लोग मुकर्रब तरीन लोग बन जाओगे। अब उन्होंने ये देखा कि क्या वसी और रीज़ हमें इसकी उजरत मिल रही इस काम की, तो तमाम के तमाम तैयार हो गए और उन्होंने हज़रत मूसा के मुकाबले में हामी भर ली। फिर हुआ कुछ इस तरह से, अगली आयत पढ़ लेते। जादूगरों ने कहा है मूसा या तो आप अपना असर डालें या हम कुछ डालते हैं। अब देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपना असर डालें और हम सांप खुद से बना देते हैं अपने असों के, अपने पास जो भी था उनके, नहीं, उन्हें इल्म था हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब देखें ना, लालच जब हावी हो जाता है तो इंसान क्या कुछ कर लेता है। अब वो अदब में बोले थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आप अपना असा पहले डालेंगे या हम, या अब यहाँ देखें अंडर ब्रैकेट लिखा कुछ डालते हैं। कुछ से मुराद क्या थी, अब इसकी भी ज़रा एक तरह से डेफिनेशन ले लें कि उन्होंने कुछ ख़ास किस्म की रस्सियाँ उन पर पारा मल के या कुछ खास किस्म के बांस वगैरह इस तरह से रखे थे कि जब चटियल मैदान था, दोपहर की धूप थी और वो एक ख़ास किस्म की उन पे जब रोशनी पड़ती थी तो वो गो ऐसा लगता था कि वो चीज़ चमक, मतलब उस पर इस तरह का पारा लगा हुआ था उन रस्सियों वगैरह पे कि वो हिलती हुई दिखाई देती थी, वो सांप बनती हुई दिखाई देती थी। और एक रिवायत के मुताबिक जादूगरों ने उन रस्सियों पर कोई नहीं जादू करके उनको उनके अंदर जान लेके आए थे, बल्कि उन्होंने लोगों की, देखने वालों की आंखों पर जादू कर दिया था, जिससे उनको वो रस्सियाँ हिलती हुई दिखाई देती थी। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि आप डालें। हज़रत मूसा ने क्या जवाब दिया, फरमाया तुम ही डालो। जब उन्होंने डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और इन्हें खौफ ज़दा कर दिया कि वो बहुत बड़ा जादू लेकर आए। यानी कुरान की वाज़ेह आयत है, फलम्मा अलक़ौ सहारू अयुनन नासी, कि उन्होंने जादू किया लोगों की आंखों पर। ये नहीं मेंशन कुरान करीम में कि उन्होंने भी कुछ रस्सियाँ डाली जिससे वो सांप बन गई। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद व औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक, फिर हमने मूसा की तरफ वही फरमाई तुम अपना असर डाल दो। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून, तो वो अचानक वो ऐसा इन पर इनकी बनावटी चीज़ों को निगलने लगा। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, तो हक़ साबित हो गया और जो कुछ वो कर रहे थे सब बातिल हो गया। यानी कि जब उन्होंने वो रस्सियाँ फेंकी तो गो ऐसे लगे कि वो पूरे का पूरा जो बड़ा सा समंदर की तरह का मैदान था ना कुशादा, वो तमाम का तमाम सांपों से भर गया और ऐसे लगे कि वो मैदान सांपों का जो है ना वो लहरें मार रहा है। इस तरह जिस तरह समंदर में लहरें नहीं आती, वैसे वो मैदान इस तरह सांपों से भर गया था, गो के समंदर में लहरें आ गई, इस तरह लग रहा था देखने वालों को। यानी जादूगरों ने अपना पूरे का पूरा जोर जो है वो इस बात पे सर्फ कर दिया, और जो मैदान था उसमें जो मुकाबला किया तो मस्नूई किस्म के सांप और अजदहों से पूरे मैदान को भर दिया, लोगों को डराया। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही भेजी, और क्या वही थी कि आप अपना असा डाल दीजिए मैदान में। फिर क्या हुआ कि जब आपने वो असा डालना, आपने भी डाला ही था मैदान में, अपना असा फेंका ही था, देखते हैं कि वो अजीमुश्शान अजदा बन गया और उससे सारे मैदान की जितने भी मसनूई सांप और अजदहे थे ना, एक एक करके वो पूरे का पूरा अजदा जो है वो तमाम को निकल गया। देखते ही देखते मैदान बिल्कुल खाली हो गया। इस पर तमाम लोग गवाह थे, देख रहे थे, और उसने जैसे ही उन मसनूई सांपों को खाया तो वो तमाशाइयों की तरफ उस अजदे ने रुख किया, जिससे जो फ़िरौनी हैं उनमें भगदड़ मच गई। लोग जो हैं वो वहाँ से दूर दूर भागने लगे ये मंजर देख के। ऐसे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस अजदहे को, उसकी गर्दन को हाथ ही लगाया तो वो बिल्कुल वैसी ही लाठी बन गई जैसी लाठी आपके पास मौजूद थी और वो आप अपने पास रखा करते थे, बिल्कुल हल्की फुल्की वो लाठी बन गई। यानी जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बरहक होना साबित हो गया और आपकी नबूवत का सच्चा होना, आपके मौजज़ात का बरहक होना साबित हो गया, आपके दीन का दुरुस्त होना साबित हो गया, तो जाहिर है अब जादूगरों को तो पता था हमने क्या किया है। हमने असल में तो हमारा कोई काम ही नहीं था, हमने तो लोगों की आंखों को इस तरह जादू करके दिखाया कि ये सांप थे। उनको असल बात मालूम थी, हकीकत हाल मालूम थी कि वाकई उनका काम कुछ भी नहीं था, और जो मूसा करके आए हैं वो वाकई कोई जादूगर नहीं कर सकता, ये तो वाकई हकीकतन कोई मौजज़ा है।
اور جو ہم نے شعبدہ بازی دکھائی تھی، ہم نے نظر بندی کی تھی، موسیٰ کا معجزہ تو بالکل بھی ویسا نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ جتنے بھی وہاں پر جادوگر موجود تھے، اگلی آیت کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے. تو انہوں کو اس چیز کا جب علم ہوا کہ یہ یقیناً معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، تو انہوں نے تمام کے تمام نے رجوع کیا اور ایمان لے آئے، سجدہ کیا اور گر کر بلند آواز سے بولے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی وہ جسے موسیٰ اور ہارون رب العالمین بناتے ہیں، جو ان دونوں کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. فرعون اور اس کی ربوبیت کے عقیدے ہم سے پھر گئے، ہم توبہ کرتے ہیں. تو اس کا ذکر یہاں پر ہے. اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ تو اب تم جان جاؤ گے، میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا. جادوگر کہنے لگے ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما. پھر یہاں پر اس چیز کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے نا، اس وقت فرعون تو وہاں موجود نہیں تھا کیونکہ وہ بدحواس ہو کے وہاں سے بھاگ گیا تھا اپنی شکست دیکھ کے اور اژدہے کے خوف سے. جب وہ اپنے محل میں موجود تھا اور اسے اس چیز کا علم ہوا کہ جادوگر تو وہاں ایمان قبول کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے سجدہ بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو فرعون بڑا غمناک ہوا، بڑا غضبناک ہوا اور اس نے تمام جادوگروں کو اپنے محل میں دوبارہ مدعو کیا. تمام کے تمام آئے اور فرعون نے سخت غصے کی حالت میں کہا ایک تو تمہارا جرم یہ کہ تمہاری وجہ سے مجھے شکست ہوئی ہے، تم موسیٰ سے ہار گئے، اور دوسرا یہ کہ تم ایمان لے آئے ہو، ضرور میں تمہیں سولی دے دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا. اذیت دینے کی بات کی، اس نے جان سے مارنے کی بات کی. اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو جب فرعون اتنا غضبناک ہوا نا اور اس نے اس طرح سزا دینے کی اناؤنسمنٹ کی، تو پھر اب جادوگر جو ہیں ان کے پاس تو ایمان آ چکا تھا، اور ایمان کے زیادہ دولت کسی کی کوئی بھی نہیں، ایمان سے بڑھ کے کوئی اور دولت نہیں. تو ان تمام کے تمام نے کیا کہا کہ تو بے شک بادشاہ ہے وقتی طور پر دنیا کا، اور یقین کریں جس طرح اس کی بادشاہت آج بھی ایک ضلالت کا نشان ہے زمین کے اوپر بھی، اور بروز قیامت بھی وہ ذلیل لوگوں میں سے ہوگا، بالکل اسی طرح سے اب فرعون کے جو دربار میں موجود جادوگر ہے ان کا کلام ہے. انہوں نے کہا کہ تمہیں یہی بات بری لگی کہ ہم ایمان لے ہیں اللہ پر، تو یہ تو جان لے کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، اب نہ تجھ سے خوف کھائیں گے نہ غم کھائیں گے، ہم تو ایک اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اسی کے ہم جاننے اسی کے ماننے والے ہیں. اب اس پر انہوں نے اپنے رب سے پھر دعا بھی مانگی مشکل وقت میں اور کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر سبق ایسا صابرین بنا دے، ہم پر صبر انڈیل دے کہ ہم صابرین میں سے ہو جائیں، اور جب ہمیں موت آئے تو حالت ایمان میں ہو. ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ ان کو فرعون سزا دے ہی نہیں پایا تھا، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ یہ دیکھیں جس طرح ان کی دعا تھی کہ اللہ اب موت ہی ہے سامنے، بننا بھی ہے تو ہمارا ایمان ہم سے قبول کر لے، ہمارا اسلام قبول کرنا ہم سے قبول کر لے، تو ہم سے راضی ہو جا. تو دیکھیں جب بندے کے پاس ایمان آتا ہے نا تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، ڈر نہیں رہتا، اور وہ بہادر، ایمان انسان کو بہادر بناتا ہے، اور مومن بندہ موت سے تو ڈرتا ہی نہیں ہے. اور یہ مثال قائم کی موسیٰ کے دور میں جو جادوگر تھے انہوں نے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے صبر دے، جس کو چاہے دین کی سمجھ عطا کرے. جس طرح نبیوں کے جتنے بھی واقعات پڑھیں ان قوموں میں سے بعض ایمان والے بھی تھے جنہوں نے ازلی طور پر اللہ اور اس کے رسول سے نفرت نبھائی، پھر ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اور آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، اور وہ ہم تمام کے لیے نشان عبرت ہیں. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔